وہ رات میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ وہ ایک سیاہ اور تاریک رات تھی۔ میں اس کی تاریکی میں گم ہوئی جا رہی تھی۔ اس رات نے میری آنے والی زندگی کو مکمل طور پر بدل دیا۔ اس وقت میں بھوک اور پیاس سے نڈھال، اپنے جسم سے رسنے والے پھوڑوں کی تکلیف سے نڈھال ہو کر اس سیاہ تارکول سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ میں بار بار زمین پر گر رہی تھی اور بار بار خود کو اٹھا کر آگے بڑھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ خود کو حوصلہ دے رہی تھی کہ جس طرح سے یہ سیاہ رات ختم ہو جائے گی، اسی طرح سے میری یہ بیماری، میری یہ تکلیف اور پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ میں اپنی جھگیوں سے کافی دور آ گئی تھی۔ ایک حسرت بھری نظر میں نے اپنی جھگیوں پر ڈالی، جہاں پر میں اتنے وقت تک رہی تھی۔ یہاں پر میں نے اپنی زندگی گزاری تھی۔ یہ میرے اپنے لوگ تھے اور میں سب لوگوں کو ہی اپنا سمجھتی تھی، مگر اب مجھے احساس ہوا تھا کہ یہ لوگ میرے اپنے نہیں تھے۔ جنہیں میں اپنا سمجھ کر مان اور عزت دیتی رہی، وہ لوگ تو مجھے پناہ دینے پر بھی تیار نہیں تھے۔ اس مشکل گھڑی میں انہوں نے میرا ساتھ دینے کے بجائے مجھے باہر نکال دیا تھا، مجھے دنیا میں ٹھوکریں کھانے کے لیے بھی چھوڑ دیا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ میں جوان جہان لڑکی ہوں اور جوان عورت کے لیے اس دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں ان سب سے نظریں ہٹا کر اپنے راستے پر چلنے لگی تھی۔ چلتے چلتے اب میں اس ویران راستے پر داخل ہو گئی تھی، جہاں پر جانے سے ہمیشہ ہمارے لوگ منع کرتے تھے۔ یہ علاقہ ایسا تھا کہ کوئی بھی اس طرف نہیں جاتا تھا۔ یہ آسیب زدہ مشہور تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بھی پھیلائی جاتی تھیں کہ انسان چاہ کر بھی اس خوفناک راستے پر قدم نہیں رکھ سکتا تھا۔ مگر اب میں نے یہیں رہنا تھا، یہی میرا ٹھکانہ تھا۔ تمام خوف کو بھلا کر میں نے اسی جگہ پر ایک جھونپڑی آباد کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ سارا سامان بھی میں مشکل سے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے آئی تھی اور وہاں پر بیٹھ کر میں اس چھوٹے سے لڑکے کا انتظار کرنے لگی تھی جس نے مجھے باقی سامان لا کر دینا تھا۔ وہ لڑکا سب لوگوں سے بہت مختلف تھا۔ اس نے میری بہت مدد کی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے پاس پہنچ گیا، پھر اس نے مجھے خود ہی وہاں پر جھکی لگا کر دی۔ اس کی محبت دیکھ کر میری آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ وہ یتیم بچہ تھا اور ہر کوئی اسے دھتکارتا تھا، کوئی اسے محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا، اور میں بھی سب لوگوں کی طرح اسے نظر انداز کر دیتی تھی۔ مگر آج احساس ہوا تھا کہ جب سب لوگوں نے مجھے دھتکار دیا تھا تو صرف یہی لڑکا تھا جو میرے کام آیا تھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر وہیں پر بیٹھ کر رات بیتنے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ یوں بھی میں تکلیف سے بہت ہی زیادہ بے حال ہو رہی تھی۔ یہ تکلیف مجھے چین سے نہ تو سونے دیتی تھی اور نہ ہی مجھے آرام کرنے دے رہی تھی۔ تبھی میں جھگی سے باہر آ گئی تھی۔ مجھے دور سے ایک سایہ نظر آیا۔ وہ سایہ اس ویران کھنڈر کی طرف جا رہا تھا جو یہاں سے بہت فاصلے پر تھا۔ میں کبھی خواب میں بھی اس طرف جانے کا سوچ نہیں سکتی تھی۔ اب جب میں نے وہاں پر ایک سایہ دیکھا تو یہ دیکھ کر میں چونک گئی۔ وہاں پر اس وقت کون تھا؟ کیا کوئی وہاں پر رہ رہا تھا؟ میرے ذہن میں طرح طرح کے سوال گونجنے لگے تھے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب اسی کھنڈر سے کسی کے چلانے کی آوازیں سنائی دینے لگی تھیں۔ اب میں اپنی جگہ سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ یہ آوازیں کیسی تھیں؟ کیا وہاں پر کوئی قید تھا؟ کیا کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا؟ اس سوچ کا آنا ہی تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اب میں اس راستے پر چل پڑی تھی۔ میں خود کو روکنے کی بھی کوشش کر رہی تھی کہ مجھے یوں انجان جگہ پر نہیں جانا چاہیے، کسی کے معاملے میں نہیں پڑنا چاہیے، مگر انسانیت کے ناطے مجھے یہ دیکھنا تھا کہ وہاں پر کون تھا اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ میں خود بھی تکلیف میں تھی، اذیت میں تھی۔ جب بھی میں دوسروں کی تکلیف اور اذیت کو محسوس کر سکتی تھی۔ کئی بار میں نے خود کو روکنے کی کوشش کی، خود کو ہزار تعویلیں دیں، مگر پھر خود ہی اپنی ہر دلیل کو رد کر دیا اور سب کچھ بھلا کر اس راستے پر چل پڑی تھی۔ جب میں وہاں پر پہنچی تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ اس کھنڈر کے ساتھ ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی۔ اس جھونپڑی سے ہلکی ہلکی روشنی چھن چھن کر باہر آ رہی تھی اور یہ آوازیں اسی جھونپڑی سے ہی سنائی دے رہی تھیں۔ میں کھنڈر کی اوٹ میں ہو گئی۔ میں اندازہ لگانا چاہ رہی تھی کہ اس جھونپڑی میں اس وقت مجھے جانا چاہیے یا ٹھہر کر دیکھنا چاہیے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ کچھ ہی پل گزرے تھے کہ اس جھونپڑی سے مجھے ایک شخص باہر آتا دکھائی دیا۔ اس کا رخ مخالف سمت میں تھا۔
چلتے چلتے وہ جنگل میں غائب ہو گیا تھا۔ میں وقت ضائع کیے بغیر فوراً اپنی جگہ سے بھاگتے ہوئے اس جھونپڑی میں داخل ہو گئی۔ سامنے ایک نوجوان لڑکا تھا جو زمین پر پڑا کر رہا تھا۔ اس کے جسم سے خون رس رہا تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ تکلیف میں لگ رہا تھا۔ اس کی بھی نظر مجھ پر پڑ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں واضح حیرت نظر آئی اور چہرے پر تکلیف کے آثار بھی تھے۔ پھر اپنی تکلیف کو بھلا کر وہ کہنے لگا کہ تم کون ہو؟ یہاں پہ کیا کر رہی ہو؟ فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ وہ شخص بہت ظالم ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی کہ وہ اس قدر تکلیف میں تھا، مگر اس کے باوجود بھی مجھے وہاں سے بھاگنے کا مشورہ دے رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ میری مدد کرو۔ میں نے ایک بار جھونپڑی کا پردہ ہٹا کر باہر دیکھا۔ وہ شخص ابھی بھی جنگل میں ہی تھا۔ میں نے اس نوجوان کو سہارا دیا، اسے اٹھا کر بٹھا دیا، مگر وہ مسلسل ایک ہی بات کی تکرار کیے جا رہا تھا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ میں تم سے ابھی یہ نہیں پوچھوں گی کہ تم کون ہو اور یہاں پہ کس وجہ سے قید ہو، مگر تمہاری حالت یہ بتا رہی ہے کہ تم اگر زیادہ دیر تک اس حالت میں رہے تو تم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، اور میں تمہیں یہاں سے لے کر جانا چاہتی ہوں۔ میں نے دیکھا کہ وہ زنجیروں میں بندھا ہوا تھا۔ ان زنجیروں پر تالا لگا ہوا تھا۔ اب میں سچ مچ پریشان ہو گئی کہ میں یہ تالا کیسے کھول سکتی ہوں۔ اس نوجوان نے کہا کہ اگر تم میری مدد کرنا چاہتی ہو تو جلدی سے یہ تالا کھول دو، ورنہ اگر وہ یہاں پر آ گیا تو وہ میرے ساتھ ساتھ تمہیں بھی نقصان پہنچا دے گا۔ اس تالے کی چابی اس بکسے میں ہے، جلدی سے وہ بکسا کھولو اور وہاں سے چابی نکال لو۔ میں نے ایک پل کی دیر کیے بغیر وہ بکسا کھولا تو سامنے ہی مجھے وہ چابی نظر آ گئی تھی۔ اب میں نے بہت مشکل سے ان زنجیروں سے اس لڑکے کو آزاد کیا تھا۔ اس سب میں میرے ہاتھ بھی اچھے خاصے زخمی ہو گئے تھے۔ وہ لڑکا بھی اب اپنے آپ کو چھڑوانے کی اور اپنے آپ کو ان زنجیروں سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں اسے سہارا دے کر جھونپڑی سے باہر لے کر آ گئی تو میرے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ میں خود بھی بہت زیادہ تکلیف میں تھی۔ مگر اس وقت میرے لیے سب سے زیادہ ضروری اپنی اور اس شخص کی جان بچانا تھا جو نہ جانے کس جرم کی یہاں پر سزا کاٹ رہا تھا، اور اس کی حالت دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اسے قید کرنے والا انسان بہت ظالم ہے۔ اسے نوجوان پر بالکل بھی رحم نہیں آیا۔ چلتے چلتے ہم وہاں سے کافی دور نکل آئے تھے اور پھر میں اسے لے کر اپنی جھونپڑی میں آ گئی تھی۔ مجھے یہ بھی خدشہ تھا کہ اگر وہ شخص اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آ گیا تو اس جھونپڑی میں اسے پا لے گا۔ میرے پاس اس جھونپڑی کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا جہاں پر میں اس نوجوان کو لے کر جاتی۔ وہ بھی شاید میری پریشانی بھانپ گیا تھا۔ کہنے لگا کہ فکر مت کرو، میں ایک بار بالکل صحت یاب ہو جاؤں تو پھر وہ جادوگر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کی بات سن کر میں چونک اٹھی۔ مگر اس جادوگر نے تمہیں کیوں کر قید کیا؟ وہ افسردگی سے مسکرا دیا اور کہنے لگا، یہ لمبی کہانی ہے، میں تمہیں پھر بتاؤں گا۔ ابھی میرے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ میں اپنے ان زخموں کی مرہم پٹی کروں۔ میں اداسی سے بولی، میرے پاس ایسی کوئی دوا نہیں ہے جو میں تمہارے زخموں پر لگا سکوں۔ ارے نہیں، تم فکر مت کرو، میں اب ان زنجیروں سے آزاد ہو گیا ہوں جنہوں نے مجھے بے بس کر دیا تھا اور جن کی وجہ سے میرے لیے سانس تک لینا دشوار ہو گیا تھا۔ اب میں اپنا علاج کر لوں گا۔ مجھے ایسی جڑی بوٹیوں کے بارے میں معلوم ہے جو استعمال کرنے سے میں چند لمحوں میں ہی صحت یاب ہو جاؤں گا۔ وہ مجھے اسی جنگل میں ہی مل جائیں گی۔ اب تم آرام سے سو جاؤ، میں جلد ہی واپس آؤں گا۔ یہ سب کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا تھا اور میں حیران پریشان سی اپنی جگہ پر بیٹھی رہ گئی تھی۔ اگر اس شخص کے دوبارہ سے اس پر نظر پڑ گئی تو وہ پھر سے اسے قید کر لے گا۔ مگر اس شخص کی اس نوجوان سے دشمنی کیا تھی اور وہ کیوں کر وہاں پر قید تھا؟ اس نے میرے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ وہاں سے چلا گیا اور میں سوچوں کے بھنور میں گم ہو کر رہ گئی تھی۔ ایک دم ہی مجھے اپنی تکلیف کا بھی احساس ہوا تھا۔ اس وقت تو میرے پاس ایسی کوئی دوا نہیں تھی کہ میں اپنے زخموں پر لگا سکتی، اور نہ ہی میرے پاس اب اتنے پیسے تھے کہ میں حکیم صاحب کے پاس جا سکتی۔ اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو بھی انہوں نے میرا علاج نہیں کرنا تھا، بلکہ انہوں نے تو مجھے دیکھ کر ہی وہاں سے واپس بھجوا دینا تھا۔ یہ خیال آتے ہی میرے لبوں پر افسردہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔
میرا نام زرینہ ہے. میں جگی واسیوں کے قبیلے سے تعلق رکھتی ہوں. میں چھوٹی سی تھی جب میں اپنے گھر کے اور ارد گرد کے ماحول سے تنگ آ گئی تھی. مجھے سارا دن مردوں کا جھگیوں میں بیٹھے رہنا اور عورتوں کا مانگ تانگ کر کام کرنا بالکل بھی پسند نہیں تھا. پہلی بار میری ماں جب مجھے لے کر سڑک کنارے آ کر کھڑی ہو گئی اور ہاتھ میں پیالہ تھما کر بھیک مانگنے کو کہا تو مجھے شرمندگی کا احساس ہوا تھا. پھر جب لوگوں نے ہمیں دھتکارنا شروع کیا اور عجیب و غریب نظروں سے میری ماں کو دیکھنے لگتے تو یہ سب دیکھ کر مجھے بہت برا لگتا تھا. میں اپنی ماں سے کہتی کہ میں یہ کام نہیں کرنا چاہتی اور آپ بھی اس طرح سے مت کیا کریں. مجھے اچھا نہیں لگتا جب لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں، ہمیں برا بھلا کہتے ہیں. یہ سن کر ماں زور سے ہنستی. یہی تو ہماری تقدیر ہے زرینہ، ہم نے ساری زندگی اسی طرح سے گزارنی ہے اور یہ دستور تو ہمارے بڑوں کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے. مرد گھروں میں آرام کرتے ہیں اور ہم عورتیں ہی گھر کا نظام چلاتی ہیں. تم بھی یہ سب سیکھ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہوگا. مگر اماں، مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا. میں بھی بچوں کی طرح اسکول جانا چاہتی ہوں، پڑھنا چاہتی ہوں. اماں نے مجھے غصے سے گھور کر دیکھا. کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ اگر تمہارے باپ نے یہ سب سن لیا تو وہ غصہ کرے گا. چھوڑو ان باتوں کو، بھول جاؤ اسکول جانے کو اور پڑھنے کو. جیسا میں کہتی ہوں ویسا کرتی جاؤ. روزانہ میرے ساتھ تم بھیک مانگنے کے لیے چلو گی. اب مجھ سے زیادہ دیر تک کھڑے نہیں رہا جاتا. تم یہ کام سیکھ لو. سبھی بچے یہ کام کر رہے ہیں اور اچھے خاصے پیسے بنا کر گھر لاتے ہیں. میں اماں کی بات سن کر رونے لگی تھی. مجھے یہ کام اچھا نہیں لگتا تھا مگر اماں کچھ سمجھنے پر تیار ہی نہیں تھی اور ابا سے تو بات کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا. ابا نے کوئی بات سننی ہی نہیں تھی اور پٹائی الگ سے شروع کر دینی تھی، جبکہ مجھے ابا کی مار سے بہت ڈر لگتا تھا. ان کا ہاتھ بہت بھاری تھا. وہ جب بھی مجھے گال پر تھپڑ مارتے تو کتنے دن تک مجھے گال میں درد رہتا تھا. مگر جب میں بچوں کو اسکول جاتے ہوئے دیکھتی تو میرے دل میں یہ حسرت پیدا ہو جاتی تھی کہ میں بھی بچوں کے ساتھ اسکول جاؤں اور اپنی پڑھائی کروں. مگر اماں تو کوئی بات سننے پر تیار ہی نہیں تھی. وہ روزانہ مجھے زبردستی اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتی تھی. پچھلے کچھ دنوں سے میں دیکھ رہی تھی کہ اماں کے پاس ایک بڑی گاڑی والا آدمی آ کر رکتا، پھر اماں کو لے کر چلا جاتا اور اماں مجھے وہیں پر کھڑا رہنے کی تلقین کر کے اس آدمی کے ساتھ چلی جاتی تھی. اور تب مجھے وہاں پر لوگوں کی بھیڑ سے بہت ہی زیادہ خوف محسوس ہوتا تھا اور میں شرمندگی سے ایک جگہ پر بیٹھ جاتی تھی. کسی سے نہ تو بھیک مانگتی تھی اور نہ ہی کوئی بات کرتی تھی. جب اماں واپس آتی تو میرا خالی پیالہ دیکھ کر وہ سر اپنے ہاتھوں میں تھام لیتی تھی. تمہیں میں نے کتنی بار سمجھایا ہے زرینہ کہ اپنے کام کو سیکھ لو، مگر تم نہ جانے اتنا وقت کیوں لگا رہی ہو. تمہاری عمر کے بچے تو کب سے یہ کام کر رہے ہیں. مگر اماں، مجھے یہ کام اچھا نہیں لگتا. آپ جانتی ہیں کہ مجھے دوسروں سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے. تب اماں مجھے غصے سے مارنے لگتی تھی. تب میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتی تھی. میں اماں سے اس آدمی کے بارے میں پوچھتی کہ آپ اس کے ساتھ کیوں جاتی ہیں، مجھے وہ آدمی اچھا نہیں لگتا. اماں نے مجھے سختی سے ٹوک دیا. خبردار، اگر دوبارہ اپنے منہ سے یہ بات نکالی تو اپنے باپ کے سامنے اس بات کا ذکر مت کرنا. مگر یہ بات زیادہ دن تک چھپی نہیں رہ سکی تھی. ابا کو اپنے کسی دوست کی زبانی یہ بات معلوم ہو گئی تھی اور ایک دن ابا نے اماں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا. اس دن وہ اماں کو چٹیا سے پکڑ کر گھر لے کر گیا اور اماں کو بہت بری طرح سے مارا تھا. ابا نے اماں کو ایک ایسی مار ماری تھی کہ اس کے بعد اماں بستر سے اٹھ ہی نہیں سکی. 1 سال تک وہ بستر پر پڑی رہی اور اس کے بعد وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی. اس دوران ابا زبردستی مجھے کام پر بھیجتا اور میں مارے باندھے یہ کام کرتی تھی. شام کو جب میں کم پیسے کما کر گھر لاتی تو ابا مجھ پر غصہ کرتا، چیختا چلاتا اور مجبوراً پھر مجھے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا. لوگوں کی باتیں، ان کی نظریں مجھے بہت عجیب محسوس ہوتی تھی، مگر میں مجبور تھی. یہ کام کرنے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا. ایک دن جب گھر آئی تو ابا کے ساتھ ایک عورت تھی. وہ کالی کلوٹی سی اونچے لمبے قد کی عورت تھی. اس نے مجھے غور سے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا تھا. ابا نے میرا اس کے ساتھ تعارف کروایا. یہ تمہاری سوتیلی ماں ہے اور اسے اپنی ماں جیسا ہی سمجھنا. تب تک میں سوتیلی ماں کے رشتے سے ناواقف تھی، مگر آہستہ آہستہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ سوتیلی ماں کیا ہوتی ہے.
وہ مجھے چھوٹی چھوٹی بات پر ڈانٹتی ڈپٹتی رہتی تھی اور ابا سے جھوٹی سچی شکایتیں لگاتی رہتی تھی۔ میں نے سوتیلی ماں سے کچھ بھی کہنا چھوڑ دیا تھا، نہ تو اس سے بحث کرتی اور نہ ہی اس کی کسی بات سے انکار کرتی۔ میں جانتی تھی کہ ابا پوری طرح سے اس کے قابو میں ہے۔ سوتیلی ماں خود تو کام پر نہیں جاتی تھی، جبکہ روزانہ مجھے بھیک مانگنے پر مجبور کرنے لگتی۔ آس پاس کے رہنے والے مجھ سے ہمدردی کرتے۔ وہ سوتیلی ماں کو کہتے کہ تم کیوں اکیلی بچی کو کام پر بھیج دیتی ہو، تمہیں بھی اس کے ساتھ کام پر جانا چاہیے۔ مگر سوتیلی ماں ان کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیتی تھی۔ سوتیلی ماں سے ابا کے 2 بیٹے ہوئے تھے۔ مجھے اپنے دونوں بھائیوں سے بہت زیادہ پیار تھا اور میں اکثر سوچتی تھی کہ جب میرے بھائی بڑے ہوں گے تو وہ ہمارا خیال رکھیں گے اور تب مجھے یہ کام نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ سب سوچتے ہوئے میں خوش کن خیالوں میں کھو جاتی تھی۔ اب میں 18 سال کی ہو گئی تھی۔ اب مجھے جھونپڑی سے باہر نکل کر سڑک پر جاتے ہوئے شرم آتی تھی، مگر نہ جانے کیوں اماں اور ابا کو اس بات کا احساس نہیں تھا، بلکہ اب تو مجھے بنا مانگے ہی لوگ میرے پیالے میں ڈھیر سارے پیسے رکھتے تھے اور عجیب سے اشارے کرتے ہوئے ایسی ذو معنی باتیں کہہ جاتے کہ میں شرم سے پانی پانی ہو جاتی تھی۔ ابا اس بات پر خوش تھے کہ میری کمائی بڑھنے لگی ہے، اور اماں وہ تو آرام طلب تھی، اسے بھلا اور کیا چاہیے تھا۔ گھر آتے ہی سارے پیسے وہ میرے ہاتھ سے چھین لیتی، خود عیاشی کرتی اور مجھے روکھی سوکھی کھانے کو دیتی تھی۔ دن اسی طرح سے گزرتے جا رہے تھے۔ اس دن میں سو کر اٹھی تو مجھے اپنے جسم میں خارش محسوس ہو رہی تھی، مگر میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ میری یہ خارش بڑھتی گئی اور پھر میرے جسم پر پھوڑے نکلنے لگے جن میں سے خون رسنے لگا۔ حکیم صاحب سے جا کر دوا لینے کے باوجود بھی مجھے کوئی افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ اب تو ان سے بدبو رسنے لگی تھی، اور ایک دن جب یہ بدبو سب کے لیے ناقابل برداشت ہونے لگی تو میری سوتیلی ماں نے مجھے رات کے اندھیرے میں یہ کہہ کر گھر سے نکال دیا کہ اب تم ناکارہ ہو چکی ہو، تم ہمارے کسی کام کی نہیں رہی۔ لوگ بھی اب مجھے بھیک دینے کے بجائے میری بدبو سے خائف ہو کر دور سے ہی بھاگنے لگتے تھے، جس کی وجہ سے سوتیلی ماں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ میں اس کے کسی کام کی نہیں رہی، اور یوں میں پھر روتے ہوئے اپنا وہ ٹھکانہ چھوڑ کر اس ویرانے میں آ کر آباد ہو گئی تھی۔ اگلے دن جب میں سو کر اٹھی تو اس جھونپڑی میں میرے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا، جبکہ میرے سامنے ایک ٹرے پڑی تھی جس میں ناشتہ موجود تھا۔ میں یہ ناشتہ دیکھ کر حیران ہو کر اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ میں جھونپڑی سے باہر نکل کر آئی کہ یہاں پر کون آیا اور کون مجھے ناشتہ دے کر گیا، مگر کوئی بھی مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ دور دور تک کسی انسان کا سایہ بھی نہیں تھا۔ مجھے بھی بھوک ستا رہی تھی۔ میں نے وہ جلدی سے ناشتہ کیا اور پھر یہ سوچنے لگی کہ میرے کھانے پینے کا انتظام کس نے کیا تھا۔ بار بار اسی لڑکے کا خیال میرے ذہن میں آ رہا تھا، نہ جانے وہ کس حال میں ہوگا۔ اگر وہ دوبارہ سے اس شخص کے ہاتھ آ گیا تو میں دوبارہ اسی راستے پر جانا چاہتی تھی، مگر نہ جانے کیا سوچ کر میں رک گئی تھی۔ شاید پکڑے جانے کا خوف تھا جو مجھے رکنے پر مجبور کر گیا تھا، اور اس نوجوان نے بھی کہا تھا کہ وہ دوبارہ آئے گا اور مجھے اپنی کہانی سنائے گا۔ میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس شخص نے اس پر اس قدر ظلم کیوں کیا تھا۔ صبح سے شام ہو گئی تھی اور ابھی تک وہ نوجوان یہاں پر نہیں آیا تھا۔ اب کی بار میں یہ سوچ کر بے چین ہونے لگی کہ کہیں وہ دوبارہ سے وہاں پر قید نہ ہو گیا ہو۔ اس سوچ کا آنا ہی تھا کہ میں اب خود کو نہیں روک پائی تھی۔ میرے قدم بے اختیاری انداز میں اسی راستے پر چلنے لگے تھے جہاں پر میں کل رات کو گئی تھی۔ چلتے چلتے میں اس کھنڈر کے پاس آ گئی تھی اور میرے سامنے ہی وہی جھونپڑی تھی، مگر ہر طرف بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کہیں کوئی ذی روح نظر نہیں آ رہا تھا۔ کتنی دیر میں وہیں پر کھڑی رہی، پھر کچھ سوچ کر اس جھونپڑی کی طرف چلنے لگی۔ میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگا تھا۔ انجانی طاقت مجھے اس طرف بڑھنے سے روک رہی تھی، مگر میں خود کو روک نہیں پا رہی تھی۔ چلتے چلتے میں جب جھونپڑی میں آئی تو جھونپڑی خالی تھی، کہیں پہ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی ایک دم کسی نے میرے سر پر جیسے ہتھوڑا مار دیا ہو۔ میرا سر درد سے پھٹنے لگا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ تکلیف کا احساس میرے رگو پے میں چھا گیا تھا۔ میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر گر گئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اسی جھونپڑی میں موجود تھی۔
اور اسی جگہ پر انہی زنجیروں سے بندھی ہوئی تھی جن زنجیروں میں وہ نوجوان بندھا ہوا تھا، مگر یہاں پر میرے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب مجھے اس نوجوان کی بات یاد آ گئی۔ اس نے مجھے یہی کہا تھا کہ فوراً یہاں سے بھاگ جاؤ۔ وہ جانتا تھا کہ یہ شخص جنونی ہے جو نہ جانے کیوں لوگوں پر ظلم کرتا ہے۔ میں نے خود کو ان زنجیروں سے آزاد کروانے کی بہت کوشش کی، مگر جوں میں کوشش کر رہی تھی میرے ہاتھوں میں تکلیف ہو رہی تھی، ہاتھوں سے جلد اترنے لگی تھی۔ وہ کون تھا اور اس نے مجھے کیوں قید کیا تھا؟ میں نے اس کا کیا بگاڑا تھا؟ شاید اسے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ میں نے ہی اس شخص کو آزاد کروایا ہے، مگر یہ بات اسے کیسے معلوم ہوئی؟ تھوڑی دیر کے بعد مجھے باہر کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی تھی۔ اب وہاں پر ایک شخص اندر آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس شخص کے چہرے سے خشونت اور رہونت ٹپک رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ غصے سے مجھے گھورتے ہوئے کہنے لگا، کل رات کو یہاں پر تم آئی تھی، تم نے اسے یہاں سے آزاد کروایا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے، مگر اس وقت سب سے بہتر یہ تھا کہ میں اپنے آپ کو اس سے آزاد کرواؤں، اور آزاد کروانے کے لیے ضروری تھا کہ میں اس کی تمام باتوں سے لا علمی کا اظہار کروں۔ میں زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ میں یہاں پر پہلی بار آئی ہوں، میں نے کسی کو بھی آزاد نہیں کروایا۔ جھوٹ بول رہی ہو تم۔ کل ہی مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ کل تم ہی یہاں پر آئی تھی اور تم ہی اسے آزاد کروا کر لے کر گئی ہو۔ مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کہاں ہے، کہاں پر چھپا کر رکھا ہے اسے تم نے؟ وہ میری آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ مجھے نہ جانے کیوں اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ دیکھو، میں نہیں جانتی تم کس کے بارے میں بات کر رہے ہو۔ میں نے دوبارہ سے لا علمی کا اظہار کیا تو اس نے میرے چہرے پر ایک تھپڑ جھاڑ دیا۔ تم سے جو پوچھ رہا ہوں مجھے اس بات کا جواب دو۔ مجھے یکگونا خوف کا احساس ہوا تھا۔ وہ شخص میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا، اور وہ دیکھنے میں ہی ظالم جابر لگ رہا تھا۔ اور جو حالت اس نے نوجوان کی تھی، اگر وہ میری حالت ہو جاتی تو میں تو پہلے ہی تکلیف سے ادمو ہی ہو رہی تھی۔ یہ سوچ کر میں بری طرح سے کانپ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ان بہتے آنسوؤں کو دیکھ کر وہ آگ بگولا ہو گیا، مگر تبھی نہ جانے کیا ہوا کہ وہ فوراً سے چونک اٹھا اور چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر کچھ سوچ کر وہ اس جھونپڑی سے باہر نکل گیا۔ میں بری طرح سے رونے لگی تھی، خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگی تھی، کیونکہ موت مجھے اپنے سامنے نظر آنے لگی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ شخص مجھے زندہ زمین میں گاڑ دے گا۔ میرے بارے میں تو میرے گھر والے بھی نہیں جانتے تھے کہ میں کہاں ہوں، کس حال میں ہوں، اور میری ذات میں تو کسی کو کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی۔ ایسے میں یہ شخص میرے ساتھ جو چاہے کر سکتا تھا۔ یہ سوچ کر میں بری طرح سے رونے مچلنے لگی تھی۔ کافی دیر بیت گئی، دوبارہ وہ شخص جھونپڑی میں نہیں آیا، اور پھر میری آنکھوں نے ایک عجیب نظارہ دیکھا۔ وہی نوجوان جھونپڑی میں داخل ہوا اور وہ جلدی جلدی سے میرے ہاتھ ان زنجیروں سے آزاد کروانے لگا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی، کیونکہ اس کے چہرے سے اور جسم سے چوٹوں کے نشانات بالکل غائب ہو چکے تھے۔ کل وہ جس قدر ادھمری حالت میں نظر آ رہا تھا، اب وہ بالکل صحت یاب تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے کبھی کوئی خراش تک نہیں آئی۔ میری آنکھوں میں چھائی حیرت دیکھ کر وہ مسکرا دیا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو تم؟ وہ میرے ہاتھ کھولنے کے دوران مجھ سے گویا ہوا۔ تم اچانک سے اس قدر صحت یاب کیسے ہو گئے؟ تمہارے یہ زخموں کے نشان کیسے مندمل ہو گئے؟ میں حیرت سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، جلدی سے میرے ساتھ چلو۔ اور پھر میں بھاگتے ہوئے اس کے ساتھ وہاں سے نکل آئی تھی۔ وہ مجھے لے کر میری جھونپڑی میں نہیں آیا تھا، بلکہ وہ مجھے لے کر وہاں سے کافی دور آ گیا تھا، اور وہاں پر بھی ایک بہت ہی خوبصورت جھونپڑی بنی ہوئی تھی۔ وہ مجھے جھونپڑی کے اندر لے کر آیا، پھر کہنے لگا کہ تم یہاں پر رکو، میں جلدی واپس آؤں گا۔ نہیں، تم مجھے ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور یہ سب کیا ہے؟ وہ شخص کون ہے اور وہ اس طرح سے کیوں کر رہا ہے؟ اس نے مجھے غور سے دیکھا اور کہنے لگا کہ میں تمہیں جلد ہی واپس آ کر سب کچھ بتاؤں گا، مگر ابھی میرا جانا بہت ضروری ہے، ورنہ بعد میں مجھے ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی، مگر پھر خاموشی سے اسے جانے دیا۔
جاتے جاتے اس نے میرے سامنے کھانا رکھا اور مجھے اس بات کی تاکید کی کہ تم میرا انتظار مت کرنا، میں نہیں جانتا کہ میں کب آؤں، اور اس جھونپڑی سے باہر تم کبھی نہیں جاؤ گی۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں یہاں سے باہر کہیں نہیں نکلوں گی۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ کچھ بھی ہو جائے، چاہے کوئی بھی تمہیں باہر سے آواز دے، کوئی کچھ بھی کر لے، تم یہاں سے باہر نہیں نکلو گی۔ وہ بار بار ایک ہی بات کی تاکید کر رہا تھا اور میں اس کی تاکید سن کر حیران ہو رہی تھی، مگر میں نے خاموشی سے اس کی بات پر ہاں میں سر ہلا دیا اور سوچنے لگی کہ نہ جانے یہ کون ہے۔ اور پھر کھانا کھانے کے دوران ہی مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی تھی اور میں نیند کی وادیوں میں کھو گئی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر تک میں سوتی رہی۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھ سے کچھ فاصلے پر ہی وہ نوجوان زمین پر ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ لمبے لمبے سانس لے رہا تھا اور بہت ہی زیادہ نڈھال لگ رہا تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر میں فوراً سے اس کے پاس آئی۔ پاس پڑے ہوئے جگ میں سے میں نے گلاس میں پانی ڈال کر اسے دیا۔ تم ٹھیک ہو؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے ایک ہی سانس میں وہ پانی کا گلاس چڑھا دیا۔ کافی دیر کے بعد اس کے حواس بحال ہوئے تو وہ کہنے لگا کہ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، بلکہ اب تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، اب کسی کو کوئی خطرہ نہیں رہا، سارا خطرہ ٹل گیا ہے، مصیبت جڑ سے اکھاڑ کر پھینکتی ہے۔ میں نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ کس بارے میں بات کر رہے ہو تم؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ کچھ نہیں، اب تمہیں بھی کوئی خطرہ نہیں ہے، آؤ میں تمہیں تمہارے ٹھکانے پر پہنچا دیتا ہوں۔ میں حیرت سے اس نوجوان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا رویہ بالکل بھی میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بہت ہی حیران کن شخصیت کا مالک تھا وہ۔ میں بغیر کچھ کہے اس کے پیچھے چلنے لگی تھی۔ مجھے جھونپڑی میں لا کر بٹھا کر وہ کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے ذہن میں بہت سارے سوالات جنم لے رہے ہیں، تم بہت کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتی ہو، بہت کچھ جاننا چاہتی ہو، مگر میں ابھی تمہیں کسی بات کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ میں جلد ہی تمہیں ساری حقیقت سے روشناس کروا دوں گا۔ جاتے جاتے وہ ایک پیالہ مجھے دے کر گیا، کہنے لگا کہ تم جب بھی پانی پیو اسی پیالے میں ہی پانی پینا۔ مگر کیوں؟ اس پیالے میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ میں نے اس سے سوال کیا تو وہ کہنے لگا کہ یہ بات تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گی، جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا کرو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا تھا اور میں اس کی حیرت انگیز شخصیت کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں اس کی سحر انگیز شخصیت میں کھو کر رہ گئی تھی تو یہ غلط نہ ہوگا۔ میں آج تک کبھی کسی سے متاثر نہیں ہوئی تھی۔ آج تک کسی کی خوبصورتی نے، کسی مرد کی مردانہ وجاہت نے مجھے اس قدر اپنے سحر میں نہیں جکڑا تھا جتنا اس نوجوان نے جکڑا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میں آج تک کسی سے اتنا قریب نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی کسی سے میں نے کبھی کوئی بات کی تھی، مگر یہ نوجوان ایسا تھا کہ اس سے میری 2 سے 3 بار ملاقات ہوئی تھی۔ ان مختصر ملاقاتوں میں ہی وہ اپنی شخصیت کا سحر مجھ پر پھونک گیا تھا اور میں چاہنے کے باوجود بھی اسے بھلا نہیں پا رہی تھی۔ طرح طرح کی سوچوں میں گم بالآخر نیند کی دیوی مجھ پر مہربان ہو ہی گئی تھی۔ اگلے دن جب میری آنکھ کھلی تو آج بھی میرے پاس ناشتے کی ٹرے پڑی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر میں بالکل حیران رہ گئی تھی۔ جھونپڑی سے باہر نکل کر دیکھا تو آج بھی مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میری برادری میں ایسا کوئی بھی نہیں تھا جو میرا اس قدر احساس کرتا، جو مجھے یہ کھانے پینے کی چیزیں دے کر جاتا۔ یقیناً یہ اسی نوجوان کا کارنامہ تھا جو میری مدد کر رہا تھا۔ یہ سوچ کر میرے لبوں پر مسکراہٹ کھل اٹھی تھی کہ وہ میرا کتنا خیال رکھنے لگا تھا۔ یقیناً وہ بھی میرے بارے میں کچھ الگ ہی سوچ رہا تھا۔ اس خیال کا آنا ہی تھا کہ میرے لبوں پر شرمگی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میں نے اطمینان سے ناشتہ کیا اور پھر اس نوجوان کی ہدایت کے مطابق میں اسی پیالے میں ہی پانی پینے لگی تھی۔ پہلی بار جب میں نے اس پیالے میں پانی پیا تو مجھے اپنی طبیعت میں عجیب سی تبدیلی محسوس ہوئی تھی۔ مجھے جسم کے پھوڑوں میں جو خارش محسوس ہو رہی تھی، اب اس خارش میں کمی واقع ہو گئی تھی۔ دن بھر میں اسی پیالے میں ہی پانی ڈال کر پیتی رہی اور شام کو یہ دیکھ کر میں حیران پریشان رہ گئی تھی، کیونکہ میرے جسم سے تمام دانے یوں غائب ہو گئے تھے جیسے کہ وہاں پر کبھی موجود ہی نہ ہوں۔ وہ بدبو بھی ختم ہو گئی تھی اور اب میں بالکل صحت یاب ہو چکی تھی۔ میں خوشی سے پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ مجھے تو اپنی زندگی سے بیزاری ہونے لگی تھی۔ میرا دل چاہنے لگا تھا کہ میں موت کو اپنے گلے سے لگا لوں۔
مجھے لگنے لگا تھا کہ ساری زندگی میں اسی طرح سے ہی گزار دوں گی، مگر اب جب صحت یاب ہو گئی تو یہ سب دیکھ کر میں بے یقینی کا شکار ہو گئی تھی۔ اب میرا یہاں پر رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ اب میں واپس اپنے گھر جا سکتی تھی، مگر گھر کا خیال آ کر میں اداس ہو گئی۔ ان لوگوں نے مشکل وقت میں مجھے چھوڑ دیا، مجھے سہارا نہیں دیا اور پلٹ کر میری خبر تک نہیں لی۔ کیا میرا ان لوگوں سے تعلق بنتا ہے؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، مگر جو بھی تھا میں جانتی تھی کہ اکیلی عورت کی دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، وہ میرا باپ تھا اور مجھے اپنے گھر واپس لوٹ کر جانا چاہیے تھا۔ جب میں بستی میں داخل ہوئی تو تمام لوگوں نے مجھے دیکھ کر اپنے ناک پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ وہ ابھی بھی اسی گمان میں تھے کہ میرے وجود سے بدبو کے بھپکے اٹھ رہے ہوں گے۔ جبکہ میں اعتماد سے چلتی ہوئی اپنے گھر میں داخل ہوئی تو میری سوتیلی ماں نے بھی مجھے دیکھ کر غصے سے گھور کر دیکھا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میں مکمل طور پر صحت یاب ہو چکی ہوں تو یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ وہ مجھے ہاتھ لگا کر ٹٹول ٹٹول کر دیکھنے لگی اور پھر یہ دیکھ کر وہ خوشی سے کھل اٹھی کہ میں اب پہلے سے ٹھیک ہو گئی ہوں اور اب میں پھر سے اپنے کام پر جا سکتی ہوں۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اب میں بدل گئی ہوں۔ میں اب اس کی باتوں میں آنے والی نہیں ہوں۔ میں چپ کر کے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ یہ چھوٹا سا کچا کمرہ جو مٹی اور گارے سے بنایا گیا تھا، مجھے اس میں آ کر عجیب سا سکون محسوس ہوا تھا۔ اور شام کو جب میرا باپ اپنے دوستوں کی محفل سے اٹھ کر گھر آیا تو مجھے دیکھ کر اس کی آنکھیں بھی پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ ایک ایک کر کے سب لوگ گھر میں آنے لگے۔ وہ مجھ سے راز پوچھنے لگے کہ میں آخر اتنی جلدی سے صحت یاب کیسے ہو گئی، اور میں مسکرا کر سب لوگوں کی باتیں خاموشی سے سنتی گئی۔ میں نے یہ راز کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ میں نے سب لوگوں کو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ جنگل سے میں نے کچھ جڑی بوٹیاں استعمال کی تھیں اور ان سے میں ٹھیک ہو گئی ہوں۔ سب لوگ مجھ سے ان جڑی بوٹیوں کے بارے میں پوچھنے لگے، مگر میں نے بہانہ بنا کر ٹال دیا کہ وہ جڑی بوٹیاں مجھے ایک ہی جگہ پر نظر آئی تھیں۔ بعد میں انہیں میں نے بہت ڈھونڈا مگر وہ دوبارہ مجھے نظر ہی نہیں آئیں۔ شاید وہ یہ نایاب جڑی بوٹیاں تھیں اور ان کے 2-3 پودے ہی اس جنگل میں موجود تھے۔ میری یہ تعویل سن کر سب لوگوں کو یقین تو نہیں آیا۔ وہ یہی سمجھتے رہے کہ میں سب لوگوں سے جھوٹ بول رہی ہوں، یہاں تک کہ حکیم صاحب خود چل کر میرے پاس آئے اور مجھ سے یہ راز پوچھنے کی کوشش کرتے رہے، مگر میں یہ سچ انہیں نہیں بتا سکتی تھی۔ جانتی تھی کہ وہ لوگ میری بات پر یقین نہیں کریں گے، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ پیالہ بھی مجھ سے کھو گیا تھا۔ وہ پیالہ میں نے پانی پی کر وہیں اس جھونپڑی میں ہی رکھا تھا، مگر جب میں وہاں سے آنے لگی تو میں نے پوری جھونپڑی میں ڈھونڈا مگر وہ پیالہ مجھے کہیں نہیں ملا۔ میں حیران تھی کہ وہ پیالہ اچانک سے غائب کیسے ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں کسی کو بھی پورا سچ نہیں بتا پا رہی تھی۔ حکیم صاحب سے بھی میں نے ٹال مٹول سے کام لیا تھا۔ جواباً وہ مجھ پر غصہ کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے کہ مجھے یہ راز سب سے چھپانا نہیں چاہیے۔ اگر اس سے کسی کو شفا ملے تو میرے لیے یہ خوش نصیبی کی کوئی بات ہوگی۔ اگلے دن میری سوتیلی ماں نے مجھے کام پر جانے پر زور دیا، مگر میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گی۔ میں عزت سے محنت مزدوری کروں گی، لوگوں کے گھروں میں کام کر لوں گی، مگر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی۔ سوتیلی ماں حیرت سے مجھے دیکھے جا رہی تھی، مگر وہ میرے فیصلے کو نہیں بدل پائی تھی۔ گھر والوں کی سختی کرنے کے باوجود بھی میں دوبارہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر تیار نہیں ہوئی تھی۔ ہماری جھگیوں سے اچھے خاصے فاصلے پر پکی آبادی تھی، جہاں پر رہنے والی عورتیں بھی محنت مزدوری کرتی تھیں، مگر وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتی تھیں۔ میں نے بھی جب ان عورتوں سے اپنے کام کی بات کی تو پہلے تو انہوں نے مجھے صاف انکار کر دیا اور دھتکار دیا کہ میں جھگی واسی ہوں، مجھے وہی کام کرنا چاہیے جو میرے قبیلے کی عورتیں کرتی ہیں۔ مگر جب میں نے رو رو کر ان سے فریاد کی تو تب انہیں مجھ پر ترس آ گیا تھا، اور پھر ایک عورت مجھے اپنے ساتھ ایک فیکٹری میں لے کر گئی جہاں پر مختلف اشیاء کی پیکنگ کا کام تھا۔ میں چند دنوں میں ہی یہ کام سیکھ گئی تھی اور دل لگا کر یہ کام کرنے لگی۔ مہینے کے بعد جب میرے ہاتھ میں تنخواہ آئی تو وہ پیسے ان پیسوں سے کم تھے جو میں بھیک مانگ کر گزارا کیا کرتی تھی، مگر میں خوش تھی کہ یہ پیسے میری محنت کی کمائی کے تھے، اور یہ میں نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر نہیں بلکہ اپنی محنت سے کمائے تھے۔ وہ پیسے جب میں نے اپنی سوتیلی ماں کے ہاتھ میں رکھے تو چند دنوں کے لیے اس کا منہ بھی بند ہو گیا تھا،
میں نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ جو خواہش میں اپنی پوری نہیں کر سکی تھی وہ میں اپنے بھائیوں کے ذریعے سے پوری کرنا چاہتی تھی۔ ساری زندگی میں خود چھوٹے بچوں کو حسرت سے اسکول میں جاتا دیکھتی رہی۔ جب بھی میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بھائی بھی ایسی حسرت لے کر زندگی گزارے، میں نے اسی فیکٹری میں اوور ٹائم لگانا بھی شروع کر دیا تھا۔ زندگی بہت زیادہ مصروف ہو گئی تھی۔ اب مجھے اپنی زندگی کا محور مل گیا تھا، مگر اس مصروفیت بھری زندگی کے دوران بھی وہ نوجوان میرے ذہن سے اوجھل نہیں ہوا تھا۔ اس کا مجھ پر یہ بہت بڑا احسان تھا کہ اس کی وجہ سے میری زندگی بدل گئی تھی، اور اسی وجہ سے ہی میں صحت یاب ہوئی تھی۔ مگر آج بھی میں اس راز کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ آخر ایک پیالے میں پانی پینے کی وجہ سے میں کیوں کر اس موذی بیماری سے جان خلاصی پا گئی تھی، اور وہ پیالہ پھر کیسے غائب ہو گیا تھا۔ اس دن میں فیکٹری سے گھر آ رہی تھی جب میرے سامنے گاڑی آ کر رکی۔ میں بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ تبھی اس گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ وہاں پر وہی نوجوان بیٹھا ہوا تھا، اور اس وقت وہ بالکل ہی بدلے ہوئے حلیے میں تھا۔ مجھے اس نے مسکرا کر دیکھا اور کہنے لگا، آؤ میں تمہیں تمہارے گھر پر چھوڑ دیتا ہوں، اور تمہارے ساتھ چند ضروری باتیں بھی کرنی ہے مجھے۔ اس کی بات سن کر مجھے انجانی سی خوشی کا احساس ہوا تھا۔ میں ہر وقت اسی کے بارے میں سوچتی رہتی تھی، اور اب جب اسے اپنے سامنے دیکھا تو مجھ سے اپنی خوشی پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ میں فوراً سے اس کی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی، اور پھر اپنے ذہن میں پلنے والے تمام سوال جب اس نوجوان کے سامنے رکھے تو اس کی بات سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس شخص کو میں نے اپنے دل میں بسایا ہوا ہے، جس کی میں نے مدد کی تھی، وہ کوئی انسان نہیں تھا بلکہ وہ ایک جن تھا، وہ بھی ایک نیک اور مہربان جن جو دوسروں کی مدد کرتا تھا۔ اس نے مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتایا تھا، اور پھر گھر سے کچھ فاصلے پر میں اتر گئی اور بے خیالی کے انداز میں چلتے چلتے اپنے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ پوری رات میں اسی بارے میں ہی سوچتی رہی۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ سچ کہتے ہیں دنیا عجائبات کا مجموعہ ہے۔ ایسے واقعات بھی ہماری زندگی میں رونما ہوتے ہیں جو حقیقت سے بہت دور معلوم ہوتے ہیں، جنہیں عقل اور ذہن تسلیم نہیں کرتا۔ ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا تھا۔ وہ نوجوان جسے میں نے اس شخص سے بچایا تھا، وہ ایک جن زادہ تھا جو اس دنیا میں رہ کر غریب اور مجبور انسانوں کی مدد کرتا تھا۔ اسی دوران وہ اس عامل کے چنگل میں پھنس گیا تھا۔ عامل نے اسے دھوکے سے اپنی جادوئی زنجیروں میں قید کر لیا تھا۔ وہ اس سے غلط کام کروانا چاہتا تھا، مگر وہ نوجوان جن زادہ جس کا نام شاہ جہان تھا، اس نے جادوگر کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ تو جادوگر اس پر ظلم کرنے لگا، طرح طرح کے ستم ڈھانے لگا۔ کوئی بھی شاہ جہان کے بارے میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں پر ہے۔ جادوگر نے اپنے عمل کے ذریعے سے وہاں پر حصار قائم کر رکھا تھا، جس کی وجہ سے کوئی جن زاد بھی وہاں پر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس دن اتفاق سے میں نے اس کی آواز سن لی تھی، اور میں اس جگہ پر پہنچ گئی اور اسے وہاں سے آزاد کروایا۔ اگر اس دن میں اسے آزاد نہ کرواتی تو وہ جادوگر اس کا کام تمام کر دیتا۔ اس کے بعد شاہ جہان نے اس جادوگر کا خاتمہ کر دیا تھا اور اس کے شر سے انسانوں کو محفوظ رکھا تھا۔ مجھے جو اس نے پیالہ پانی پینے کے لیے دیا تھا وہ بھی ایک جادوئی پیالہ تھا، اور اس کے استعمال سے ہی میری یہ بیماری جڑ سے ختم ہو گئی تھی۔ شاہ جہان کی باتیں سن کر میں حیرت سے گمسم رہی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ میں اپنی روزمرہ زندگی میں مصروف ہوتی گئی تھی۔ دوبارہ میں نے شاہ جہان کو نہیں دیکھا تھا، نہ ہی مجھے اس کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ ان دنوں فیکٹری میں میرے ساتھ کام کرنے والی ایک لڑکی نے مجھے اپنے بھائی کے لیے پسند کر لیا۔ اس نے جب مجھ سے میری رضامندی کے بارے میں پوچھا تو میں نے اسے اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں چھپایا تھا۔ میں نے اسے صاف صاف بتا دیا تھا کہ میں کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہوں۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی کہ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہارا ماضی کیسا تھا، تم کس خاندان سے تعلق رکھتی ہو، تم بہت باہمت اور مضبوط لڑکی ہو، اور میرے بھائی کو اپنی شریک حیات کے طور پر ایسی ہی لڑکی چاہیے تھی۔ مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں جانتی تھی کہ میرے گھر والے کبھی بھی اس بات پر راضی نہیں ہوں گے۔ میری سوتیلی ماں تو کبھی بھی تیار نہیں ہوگی کہ وہ میری شادی کرے، اور یوں اس کے ہاتھ سے ایک معقول رقم جو میری تنخواہ کی صورت میں اس کے ہاتھ میں آ رہی ہے وہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اور ایسا ہی ہوا تھا۔
سوتیلی ماں نے اس رشتے سے صاف انکار کر دیا کہ وہ ابھی میری شادی نہیں کرنا چاہتی ہے۔ اگر اس نے میری شادی کر دی تو گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور تب پہلی بار میں نے اپنے باپ کو بولتے ہوئے دیکھا۔ وہ سوتیلی ماں سے کہنے لگا کہ زرینہ کی شادی کرنے میں ہمیں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے بہت محنت کی ہے، بہت کام کیے ہیں، اور اب میں اپنی بیٹی پر مزید کوئی بار نہیں ڈالنا چاہتا۔ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ گھر کی ذمہ داریاں اٹھانا میرا فرض بنتا تھا، اور میں اپنے فرض سے روگردانی کرتا رہا، اپنی بیٹی پر ذمہ داریاں ڈالے رکھی۔ مگر اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ اس بات سے مجھے خوشگوار تبدیلی کا احساس ہوا تھا کہ ابا کو دیر سے ہی صحیح مگر اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ پھر سوتیلی ماں کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی ابا نے میری شادی رفیق کے ساتھ کر دی تھی، اور میں اب رخصت ہو کر رفیق کے اس چھوٹے سے گھر میں آ گئی تھی۔ وہ چھوٹا سا گھر جو میرا کبھی خواب ہوا کرتا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں چار دیواری میں عزت سے اپنے بچوں کے ساتھ رہوں اور میرا شوہر کما کر لائے، میں عزت سے اپنی زندگی گزاروں، اور آج میری وہ خواہش پوری ہو گئی تھی۔ میرے شوہر کی کمائی کم تھی، مگر وہ مجھے عزت سے بٹھا کر کھلا رہا تھا۔ اس سے زیادہ بڑھ کر دولت عورت کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ ابا بھی محنت مزدوری کر کے اپنا گھر کا نظام خود ہی چلانے لگا تھا، اور ابا کو میں نے صاف کہہ دیا تھا کہ چھوٹے بھائیوں کو پڑھا لکھا کر کسی قابل بنانا ہے، تاکہ وہ کل کو ہمارے جیسی زندگی گزارنے پر مجبور نہ ہوں۔ اب مجھے اپنی زندگی خوبصورت لگنے لگی تھی۔ زندگی سے جو گلے شکوے تھے وہ دور ہونے لگے تھے۔ میں ایسی ہی تبدیلی چاہتی تھی، اور وہ تبدیلی اب میرے قبیلے میں آہستہ آہستہ آ رہی تھی۔ ہمارے قبیلے کے وہ تمام مرد جو نکھٹو تھے، ہڈ حرام تھے، اب ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی وہ سب لوگ محنت مزدوری کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلنے لگے تھے۔ انہوں نے اپنی بیویوں اور بیٹیوں کو گھر میں بٹھا دیا تھا اور خود گھر کی ذمہ داریاں اٹھا لی تھیں۔ آہستہ آہستہ اب پورے قبیلے میں یہی رواج بنتا جا رہا تھا۔ وہ جھگی واسی جو اپنی بیٹیوں کو گھر میں بٹھا کر رکھتے تھے، ان کی شادی نہیں کرتے تھے کہ اس طرح سے ان کی معقول کمائی ان کے ہاتھ سے نکل جاتی تھی۔ اب وہ سب اپنے فرض سے سبکدوش ہونے لگے تھے، اور میں یہ سب دیکھ دیکھ کر خوشی سے کھل اٹھتی تھی۔